بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی سازشیں ساری ناکام ہو گئی، بلے کا نشان واپس لے لیا، مگر اڈیالہ جیل سے بڑا پیغام عمران خان کا آ گیا۔ انہوں نے کہا میری انڈر 19 ٹیم بھی الیکشن میں ہر سیٹ سے قومی ہو یا صوبائی حصہ لے، ہمیں خوف زدہ کر کے بائیکاٹ کا خواب سوچنے والے بھول جائیں۔ وہ الیکشن ڈے میں 8 فروری کو عوام جس طرح تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو ووٹ ڈالے گی، ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے جو حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سہولت لیگ کا قائد دوبارہ لندن جانے کے لیے بوریا بستر گول کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے بڑی پھرتیاں کرتے ہوئے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کے لیے، جسے 22 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے اس کا سٹے دے دیا تھا اور 9 جنوری کو اس کی سماعت ہونی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے خود پارٹی بن کر جا کے کہا جناب یہ سٹے ختم کیا جائے، بلے کا نشان نہیں ہے انہیں دیا جا سکتا۔ آرگومنٹ کے بعد سنگل بینچ کے جسٹس صاحب نے وہ نشان واپس لے لیا، جس پر تحریک انصاف نے کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ تحریک الیکشن کمیشن کا تعصب باعث نظر آ رہی ہے کہ وہ خود پارٹی بن کر گیا، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ کپتان کے کھلاڑی ہیں، آخری گیند تک لڑتے ہیں، آخری سانس تک لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہمیں 100% یقین ہے کہ بلے کا نشان، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں، اس کے تمام ووٹر 2.5-3 کروڑ ووٹر کی امانت ہوتی ہے، وہ چھینا نہیں جا سکتا۔ کسی ایک ووٹر کو اس کا حق دینے سے نہیں دینا جاتا۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے نشان رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک پرچی پہ 50 لیڈر ہیں تو وہ 50 لیڈروں کے نام امیدوار نہیں نام پڑھتے، 20 لیڈر ہیں تو نام نہیں پڑھتے، تو لہذا نشان دیکھ کر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور یہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ غلط اطلاعیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدے کی قطعاً کوئی ناراضگی نہیں کی، تاہم انہوں نے پاکستان کے اداروں کی بائسنس اور الیکشن کمیشن کی جانبداری کی نشاندہی کی، کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس وقت ایک ایگزیکٹو ادارہ کی بجائے ایک پارٹی بن چکا ہے اور ہر صورت میں کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن کے تمام عمل سے آؤٹ کر سکے، لیکن یہ اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو پشاور ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کی جاتی ہے، جس کا ڈبل بینچ ابھی 9 تاریخ کو بیٹھنا تھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن، توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں عمران خان اور فواد چودھری پر آج اڈیالہ جیل میں خود چل کے گئے جناب والا اور ان پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ آپ جس طرح میرے ساتھ بائسڈ ہو رہے ہیں، بائسڈ، آپ کے خلاف آپ کو حکومت آنے پر ان سب ناجائز کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ میں عوام کی حقیقی جدوجہد میں لڑ رہا ہوں، جن لوگوں کے اشاروں پر آپ مجھے الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ناکامی آپ کی شکست دیوار سے لکھی ہے۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے، جیسے جیسے الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہا ہے، دن قریب آ رہا ہے، عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پیمرا کو الیکشن کمیشن کے کہنے پر میڈیا کو ہدایت کرنی پڑی، حکم دینا پڑا کہ آپ عوامی سروے نہ دکھائیں، عوام کی رائے لوگوں کو نہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ کون ہے، کتنے پرسنٹ ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے۔ دوسری طرف ناظرین، میجر طاہر صادق کی صاحبزادی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لی گیا، بعد ازاں خبر ہے انہیں رہا کر دیا۔ زرتاج گل نے رو رو کر عدالت سے مطالبہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ بیٹھنے میں کہ پولیس انہیں ناجائز گرفتار کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، لہذا انہیں ضمانت دی جائے۔ ناظرین، تحریک انصاف کا کوئی 80 سال کا بزرگ ہے یا
25 سال کا نوجوان ہے، کوئی خاتون 30 سال کی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، چاچی ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی اس وقت حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ انہیں الیکشن میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ 90% طریقے انصاف کے لیڈروں کے کاغذات اے آر او نے اور ڈی آر او نے مسترد کر دیے، جن پر پہلے دن سے تحریک انصاف اعتراض کر رہی تھی کہ جوڈیشلی کے افسران لگائے جائے، یہ نگران حکومت بائسڈ ہے، یہ 90 دن کے بعد نہیں رہ سکتی، ان کے لیے صاف شفاف الیکشن ان کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ وہی ہوا جس کا عمران خان اور تحریک انصاف نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ جب کاغذات نامزدگی جمع کرنے آئی، اس وقت پولیس ان کے کاغذات چھینتے رہی، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اغوا کر لیے گئے، انہیں کاغذ جمع کرانے، جبکہ مسلم لیگ نون کے گھروں میں جا کے ان کے کاغذات وصول کیے جاتے رہے۔ اس قسم کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف کی 90% قیادت گرفتار ہے، جیلوں میں ہے، لاپتہ ہے، سپریم کورٹ سے لے کے لوور کورٹ تک کیس چل رہے ہیں، اور دوسری طرف انہیں الیکشن کمپین چلانے نہیں دی جا رہی۔ اور بریسٹر گوہر علی خان نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ٹکٹوں کی تقسیم پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑ دیں کہ کون سے لیڈر کو گرفتار کر لیا، اگر کوئی لیڈر بچا نہیں تو میری انڈر 90 کی ٹیم، نیا خون، نیا نوجوان، جوش و ولولہ میں میدان میں اتاروں گا، اور کسی بھی طریقے سے پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو خالی میدان نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کی انتہا اتنا کر دی کہ ہم بائیکاٹ کریں، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ جس کے ساتھ ملک کی 70 سے 80% آبادی ہو، وہ کبھی بائیکاٹ نہیں کرتے، فتح کا جشن مناتے ہیں، اور عوام 8 فروری کو جشن منانے کے لیے تیار رہے۔ ناظرین، جو تھوڑا سا اگر تجزیہ کریں تو بدقسمتی ہے کہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان جو نواز شریف کے اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چند دن آگے الیکشن کر دیا جائے۔ چند دن میں کیا ایسی تبدیلی آئے گی؟ پہلے ہی نگران حکومت چاروں صوبوں میں نجائز بیٹھی ہے، 90 دن کے لیے بیٹھنا تھا، وفاقی حکومت نجائز، اور اب 90 دن کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنے گھر کی سیٹ ڈیرہ اسماعیل والی وہ ہارتے جا رہے ہیں 2 الیکشنوں سے۔ تیسرا یقینی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور پھر برچے اٹھا دے گا۔ اگر علی امین گنڈا پور کو ٹکٹ نہیں بھی ملتی، اس کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، تو جو نیا آئے گا وہ بھی انہیں دے دے گا۔ بادی النظر میں تحریک انصاف کے پولیس انتظامیہ گرفتاری سے الیکشن عوام میں نہیں جانے دے رہی، گرفتار کر لیتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون عوام میں اس لیے نہیں جا رہی کہ لوگ کہیں گے کہ 18 مہینے جو ظلم کیا، جو مہنگائی بم گرایا، ان سے جواب مانگیں گے۔ خوف زدہ ہو کے نون لیگ کی بڑی سے بڑی لیڈرشپ اب جاتی عمرہ میں محدود ہو کے بیٹھ گئی، اپنے لیڈروں سے بھی نہیں مل رہی۔ دوسری طرف نون لیگ کی مشکلات میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے پی ٹی آئی کو تو دیوار سے لگانے کے لیے سرکاری اداروں کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن نون لیگ کو عوام نے دیوار سے لگا دیا۔ وہ جہاں جاتے ہیں آگے سے آواز آتی ہے ایمن فیلڈ کے حساب دیں، 18 مئی کا 18 ماہ کا حساب دے، بجلی پٹرول گیس مہنگی کر دی، 6 دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا حساب دو۔ تو وہ گھبرا کے مارے، ان کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ اگر وہ عوام میں جلسے کے لیے جائیں گے تو انہیں عوام کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لیے اور مشکلات ہے کہ استقام پارٹی، آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ ساری کی ساری تحریک انصاف کو استقام پارٹی میں بھجوایا گیا زبردستی، کسی نے پریس کانفرنس کی، کسی نے ٹی وی انٹرویو دیے، یا کسی کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ استقام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، تو نواز شریف کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اکیلے وہ حکومت بنا نہیں سکتے، کسی بھی صورت میں ووٹ بینک رہا ہی نہیں، کہ سندھ میں وہ آلریڈی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، کے پی کے میں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اب پنجاب میں وہ استقام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اکثریت سے آ نہیں سکتے، وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے، پنجاب میں مشکلات ہوں گی۔ اور لیکن نون لیگ کو ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیغام دیا گیا، اب آپ کا اپنا تو ووٹ بینک رہا نہیں، آپ اکیلے الیکشن جیت نہیں سکتے، استقام پارٹی کو ایڈجسٹ کریں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے بھی ڈیمانڈ دے دی ہے، ایم کیو ایم نے بھی دے دی ہے، باپ پارٹی نے بھی دے دی ہے۔ نون لیگ ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہے کہ وہ اقتدار میں بھی جانا چاہتی ہے، لیکن
ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، وہ اسے اقتدار میں لانا چاہتی ہے، لیکن ان کے لیے قانونی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اعتزاز احسن نے کہا کہ بلے کا نشان جو ہائی الیکشن کمیشن نے واپس لیا تھا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، وہ عدالت نہیں ہے، وہ ایک انتظامی عہدہ ہے۔ یہ انہوں نے جمہوریت دشمنی کی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لینے کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کا اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے سے سخت وہ تکلیفوں میں آئے ہیں کہ کس طرح ایک بڑی سیاسی جماعت کو اگر یہ بلے کا نشان آج ان سے چھینا ہے، تحریک انصاف سے کل کو پیپلز پارٹی سے 3 لے لیں گے، نواز شریف سے شیر لے لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ روایت ختم ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جو ایک نشان کسی بھی جماعت کا ہوتا ہے وہ اس کے جتنے بھی ووٹر ہیں، 2 کروڑ ہے، 2,000 ہے، 10,000 ہے، ان کی امانت ہے، اور اسی لیے بلے کے نشان کی اہمیت ہے کہ لوگ پڑھے لکھے لیے نشان پہ ووٹ نکالتے ہیں۔ انہوں نے اعتزاز احسن نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے ہر حال میں بلے کا نشان تحریک انصاف کو واپس مل جائے گا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بائسڈ ہے۔ انہوں نے کہا 175 جماعتیں ہیں، صرف ایک پارٹی تحریک انصاف جس نے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت پہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، اسے ریجیکٹ کیا گیا، جب سے 173 پارٹیوں میں سے کسی کو نام بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا ان کا پہلا سٹیپ ہی غلط تھا، الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں، ان کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا۔ تو یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ سپریم کورٹ سے دوسری طرف ناظرین، گزشتہ روز مختلف کیسوں کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، جہاں فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھائے، اعتزاز احسن نے آرگومنٹ کیے، شعیب شہین نے آرگومنٹ کیے، اور کبھی امکان ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جا رہی، جس پر انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان کو کہا انہیں پابند کیا جائے گا کہ آپ الیکشن کو شفاف کے لیے پولیس کو جھوٹے مقدمات اندراج سے روکا جائے، پکڑ دکڑ سے روکا جائے، اور ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے۔ ناظرین، شہید ارشد شریف پر 16 مقدمات پاکستان میں درج ہوئے، اس کے لیے جگہ تنگ کر دی گئی، وہ ملک سے باہر دبئی چلے گیا، اسے وہاں رہنے نہیں دیا، وہ کینیا چلے گیا، وہاں شہید کر دی گیا۔ اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ چند شرپسندر میری زندگی پر خطرہ ہے، مجھے مار دیں گے، اسے آج تک انصاف نہیں ملا۔ لیکن وہ ایک بات کر گیا، بڑے بڑوں کو ننگا کر گیا۔ ارشد شریف اپنے ایک بیان میں اس نے کہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، اسی طرح بادی نظر میں لگ رہا ہے بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بونے ہیں۔ بڑا انسان ہوتا ہے جو بڑے اہم فیصلے کرے، جو باعث نہ ہو، جو اپنے ادارے سے آئین کی حکمرانی کرے، جو انصاف کرے۔ چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدے سے بیٹھ کے عہدے بھی چھوٹے لگتے ہیں، لہذا اگر بڑے آدمی چھوٹی جگہ پہ بھی ہو تو ان کا قد بڑا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جو طریقے انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے ساری کا سارا فائدہ بینیفیشری عمران خان ہے، وہ عوام میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ عوام ظلم و ستم نا انصافی پسند نہیں کرتی، وہ غیر جمہوری غیر آئینی ڈر کے مارے چپ تو رہتی ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتی۔ تو عمران خان کا دن بدن قد اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے سارے بونے ہیں، تو بونے الیکشنوں میں نہیں جیتتے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ انہوں نے اپنی بدترین سیاہ دور جو آج دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہمیں اس سیاہ دور کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستانی حکومت کو، پاکستان کے تمام پولیس ہو یا بیوروکریسی ہو، سیاستدانوں تو مل بیٹھ کے صاف شفاف الیکشن کا راستہ ہی ترقی کے راستے کی طرف جائے گا۔ سیاسی اختلاف رائے کو دشمنی میں نہیں، اختلاف رائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔